مولانا محترم محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب اپنے ملک بھر کے دورے کے درمیان میں بیدر کے لیے ایک دن خاص طور پر نکالتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ شہریان بیدر سے خطاب فرمائیں گے۔ خاص طور پر نکاح کو آسان اور مسنون بنانے کی تحریک جو پسنلہ بورڈ شروع کی ہے، حالات کو محسوس کرتے ہوئے اس کے اثرات پورے معاشرے پہ پڑ رہے ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، اس کو آسان کرنا، سادگی سے کرنا اور کم سے کم خرچ میں نکاح ہو، یہ تحریک چل رہی ہے اور اس کے بڑے مثبت اثرات پورے ملک بھر میں ہو رہے ہیں۔ تو میں مولانا محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ آج بیدر، شہر بیدر کی ایک تاریخی مسجد جامع مسجد محمد آباد بیدر کے مصلیان سے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے آغوش تک رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کے ہر حصے سے متعلق رہنمائی ہمارے دین میں موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا امتیاز یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ لمبی عمر ان کی ہوئی، تقریباً 250 سال ان کی عمر ہوئی، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 350 سال عمر ہوئی۔ صحابہ میں سب سے لمبی عمر انہوں نے پائی۔ وہ پہلے مجوسی تھے، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اس کے بعد وہ عیسائی ہوئے اور ایک کے بعد ایک 20 عیسائی عالموں کے پاس وہ رہے دین سیکھنے کے لیے۔ چونکہ عمر کافی تھی تو جب کسی کی خدمت میں جاتے، چند سال رہتے، اس کا انتقال ہونے لگتا تو پوچھتے کہ اب میں کہاں جاؤں، کس سے دین سیکھوں؟ عیسائی علماء سے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ جب 20ویں عالم کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اب آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو میں کہاں جا کر دین سیکھوں؟ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ میرے بیٹے اب حضرت عیسیٰ کے دین پر کوئی باقی نہیں رہا، ان کی تعلیمات میں ملاوٹ ہو گئی۔ اب تم ایسا کرو کہ جو آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے آنے کا انتظار کرو، اور میں تم کو نشانی بتاتا ہوں، وہ پتھریلی سرزمین میں آئیں گے۔ کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اتاری گئی تھی۔ تمام نبیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ اگر وہ حضرت کے زمانے کو پالیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ یہ عہد ہے جو پیغمبروں سے لیا گیا ہے کہ اگر حضور کا زمانہ پالو گے تو ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔
اور پوچھا گیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقرار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی آسمانی کتابوں میں اتاری گئی تھیں، اور انہی نشانیوں کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد پیغمبر آئیں گے، نام ہوگا احمد۔ اس کا تذکرہ 28ویں پارے میں سورہ صف میں، وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، انہوں نے خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، نام احمد ہوگا۔ اور نشانیاں تھی کہ حضور کا جسم کیسا ہوگا، آپ کی شکل و صورت کیسی ہوگی، کیسا نور آپ کے چہرے پر چمکتا دمکتا ہوگا، ایک ایک چیز۔ تو وہ جو عیسائی عالم تھا انتقال کے وقت کہنے لگا کہ بیٹا اب ان کے آنے کا انتظار کرو، اور وہ پتھریلی سرزمین میں آئیں گے اور ہدیہ استعمال کریں گے۔ نشانی بتا رہے ہیں، صدقہ استعمال نہیں کریں گے، صدقہ استعمال نہیں کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان، شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ غدۃ بیضاء مثل بیضۃ الحمامہ، گوشت کا ایک ابھار ہوگا، جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے، کبوتر کا انڈا جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ابھار دونوں کندھوں کے درمیان ہوگا، مہر نبوت اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انتظار کرتے رہے، آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ انتظار کرتے رہے، پھر کسی طرح وہ مدینہ منورہ کے قریب قباء پہنچے، قباء کی آبادی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے ٹھہرے تھے، جہاں مسجد قباء ہے، جہاں پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا۔ وہ وہاں پہنچے اور غلام بن کر پہنچے، ان کے ساتھ مشکلات پیش آئی تھی، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے لیکن بہت لمبا ہوگا۔ وہ وہاں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے، اور قباء میں آپ کا پڑاؤ ہوا ہے، حضور کی زیارت انہوں نے کی۔ جو نشانیاں بتائی تھی اس عیسائی عالم نے اس کو جانچنا چاہتے تھے، وہ کچھ کھجور کہتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں لے کر گیا، حضور کی خدمت میں پیش کی اور کہا حضرت یہ صدقہ ہے، آپ کے ساتھ کچھ غریب معلوم ہوتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ کھجوریں اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا دیں، ایک کھجور بھی اس میں سے استعمال نہیں کی، اور میرے دل نے گواہی دی کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، اب اور دیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر کچھ کھجوریں جمع کی اور لے کر میں گیا، اب مدینے گیا، اس لیے کہ حضور اس دوران مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ میں نے پیش کی کھجوریں اور کہا ہدیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی سے قبول کیا، اور اس میں سے خود بھی استعمال کیا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب وہ جو تیسری نشانی ہے کندھوں کے درمیان مہر نبوت، وہ کیسے دیکھوں، اس کی تلاش کیسے کروں؟ ایک دن حاضر خدمت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کو دفن کر کے تشریف لائے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹھے تھے، اور آپ کرتا پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے ایک چادر بھی ڈلی ہوئی ہے، ایک چادر کندھوں پر تھی۔ کہنے لگے میں نے محسوس کیا کہ اب میں کیسے کہوں کہ آپ چادر ہٹائیے، کرتا ہٹائیے، مجھ کو کچھ دیکھنا ہے۔ پھر سوچا کہ میں چکر لگاتا ہوں، شاید پیچھے سے کچھ نظر آ جائے، تو میں نے چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، کچھ نظر نہیں آیا، تیسرا چکر لگا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر مجھ کو دیکھا، حضور کی نگاہ تو حضور کی نگاہ تھی، اور آپ نے فرمایا سلمان ادھر آ، میں تجھ کو وہ چیز بتاتا ہوں جو ایک عیسائی عالم نے مرتے دم تجھ سے بیان کی تھی، کہ میرے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو، میں تجھ کو بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی کا ذریعہ علم تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا تھا، اور کہا میں تجھ کو دکھاتا ہوں وہ مہر نبوت۔ اس کے بعد آپ نے اپنی چادر گرا دی اور کرتا ہٹا دیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ محبت کے مارے میں گر پڑا، میں نے مہر نبوت کو چوما، بوسہ دیا، اور اسی مجلس میں نے حضرت کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے۔ آپ کو جو اصل سنانا تھا وہ یہ کہ یہ مجوسی تھے، پھر عیسائی ہوئے، پھر
مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور اس طرح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبتیں ان پر نچھاور کی۔ ایک موقع پر مشرکوں نے ان کو طنز کرتے ہوئے یہ کہا، حضرت سلمان سے کہا کہ یعلمکم نبیکم کل شیء، تمہارا پیغمبر کیسا ہے، تم کو ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ تم کو استنجا کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ یعنی تم کہتے ہو اتنا بڑا پیغمبر ہے اور اس کے بعد اتنی معمولی چھوٹی چیزیں وہ تم کو بتاتا ہے۔ طنز کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ایمان تھا ان کا، انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ ہاں مجھ کو فخر ہے کہ میرے پیغمبر ایسے ہیں جو زندگی کے کسی حصے میں مجھ کو تنہا نہیں چھوڑتے، زندگی کی ہر بات انہوں نے سکھائی۔ جو آپ کو بتانا تھا وہ یہ کہ اسلام مکمل رہنمائی کے لیے آیا ہے اور زندگی کے ہر حصے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے اعلان ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کی نگاہ میں بس اسلام ہے، اس دین کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں، اور یہی اسلام ہے جو دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی دین کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز آپ پڑھیں دین کے مطابق اور شادی بیاہ کریں اپنی مرضی کے مطابق، تجارت کریں اپنی مرضی کے مطابق۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں نماز پڑھ لی اور رمضان آیا اور روزہ رکھ لیا اور کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، قرآن مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اگر تم مسلمان ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے دین پہ عمل نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں نماز تو پڑھ رہے ہو اور تجارت اپنے ڈھنگ کے مطابق، شادی بیاہ اپنے ڈھنگ کے مطابق، معاملات اپنی مرضی کے مطابق، من چاہی زندگی اسلام میں نہیں چلنے والی ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ شیطان نے جگہ جگہ جال بچھا رکھے ہیں، کہیں اسراف کا جال، کہیں فضول خرچی کا جال، کہیں رسم و رواج کا جال، کہیں خواہشات نفسانی کا جال، کہیں فسق و فجور کا جال، کہیں بے حیائی، کہیں ارتداد، کہیں الحاد، دہریت۔ ان تمام شیطانی جالوں سے بچنا اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ اگر خود دیندار ہیں تو بس یہ کافی ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائے، وہ اپنے خاندان کو بھی دیندار بنائے، وہ اپنے بچوں بچیوں کو بھی نمازی بنائے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی آل و اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، انہیں بھی نمازی بناؤ، انہیں بھی دیندار بناؤ، ان کے اندر بھی سنت و شریعت کے احترام پیدا کرو، ان کے اندر بھی اخلاق اور کردار کی تازگی پختگی پیدا کرو، پورے دین پر عمل کرو، پورے دین پر۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو آپ مسلمان ہیں اور مسجد سے نکلے تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمان تجارت میں کس قدر خیانت کر رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقے پر جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو دو جملے ضرور کہتے تھے، لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اس شخص کا ایمان معتبر نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کا دین معتبر نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں، وعدے کی پابندی کرنی ہے، عہد کی پابندی کرنی ہے اور امانت داری کے راستے پر چلنا ہے۔ امانت، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان معتبر نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، تلاوت تو کر رہا ہے، اللہ کا ذکر تو کرتا ہے، مگر امانت دار نہیں ہے، تو یہ بے ایمانی اس کو اللہ کی نگاہ میں سچا مسلمان نہیں بنائے۔
یہ بے ایمانی اس کے دین کی کمزوری ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھری شریعت عطا کی، ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ ایسے طور طریقے اور صاف ستھری شریعت پر تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ یعنی ہماری شریعت ایسی شریعت ہے جس میں کہیں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی ظلم نہیں، کسی طرح کی کوئی کمی یا کجی نہیں، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، صاف شفاف نظام ہے۔ اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے، قسم بخدا اس شریعت کے مقابلے میں دنیا کا کوئی نظام نہیں۔ شریعت مصطفی، نظام مصطفی ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی نظام اس کے مقابلے میں نہیں۔ دنیا کہتی ہے اور تعصب کی بنیاد پر یہ الزام لگاتی ہے کہ اسلامی شریعت کے قوانین ظالمانہ ہیں، لیکن اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے، جو قوانین رکھے ہیں، اس میں عدل ہے، انصاف ہے۔ دنیا جھوٹ کہتی ہے اگر یہ کہتی ہے کہ اسلامی شریعت ظالمانہ ہے، دنیا غلط کہتی ہے اگر یہ کہتی ہے کہ اسلامی شریعت میں نقص ہے۔ خدا کا اتارا ہوا نظام ہر داغ سے پاک ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے نظام سے الگ ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے، قرآن مجید بتاتا ہے کہ اسلامی شریعت کا ہر حصہ پاک صاف ہے۔ اسلامی شریعت کا ہر حصہ مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے وہ نظام عطا کیا جس میں کوئی کمی یا کجی نہیں، قرآن اتارا جس میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ سورہ کہف آج جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی اور کمی نہیں رکھی۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، اور شریعت مصطفی سے بڑھ کر کوئی شریعت اور کوئی نظام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا صاف ستھرا نظام عطا فرمایا ہے کہ جس پر عمل کر کے دنیا کی بھی بہتری اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کی قدر کرو، اللہ کے دیے ہوئے اس نظام پر عمل کرو۔ شریعت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کتابوں میں لکھ دیا جائے، شریعت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے احکامات زبان سے بیان کر دیے جائیں، شریعت اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے، شریعت کے ایک ایک حصے کو زندگی میں اتارا جائے۔ افسوس کہ مسلمانوں کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دوسری طرف تہذیب اپناتے ہیں مغرب کی، دوسری طرف کلچر اختیار کرتے ہیں یورپ کا، دوسری طرف طور طریقہ اختیار کرتے ہیں غیر مسلموں کا، ان کی تہذیب، ان کا طریقہ، ان کا تمدن، ان کا کلچر، سوچنے کا انداز ان کا، مادیت اور روحانیت کے درمیان جب ہم چل رہے ہیں تو ہمارا جھکاؤ مادیت کی طرف ہو رہا ہے، مال کی طرف، اسباب کی طرف، دنیا کی وجاہت کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف۔ اور قرآن اعلان کر رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ او دنیا کے ایمان والو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہو جاتے ہو، مال و زر کے پیچھے تم بھاگتے ہو، مادیت کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ صاف سن لو باقی رہنے والی چیز تو آخرت ہے، کام آنے والی چیز وہ اعمال ہیں جو آخرت میں تم کو کامیابی دلائیں گے۔ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کے اسباب، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی سہولتیں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ دنیا کی آسائشیں سب دنیا میں رہ جانے والی ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ انسان ساری نعمتوں کو چھوڑ کر رخصت ہو جائے گا۔ کون ہے دنیا کا
انسان جو ہمیشہ دنیا میں باقی رہنے والا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلاطین آئے، بڑے بڑے حکمراں آئے، بڑے بڑے نواب پیدا ہوئے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جن کے کپڑوں پر کوئی داغ نہیں لگتا تھا۔ دنیا میں وہ لوگ بھی آئے کہ جن کے پیچھے چلنے والے ہزاروں لوگ تھے، عالی شان محلوں میں رہنے والے، لیکن آج ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ؟ کہاں ہے فرعون اور اس کی حکومت؟ کہاں ہے نمرود اور اس کی بادشاہت؟ کہاں ہیں دنیا کے بڑے بڑے عمراء اور بادشاہ؟ یہ آپ کے قریب میں نظام اسٹیٹ قائم ہوا، اور کتنے تمطراق کے ساتھ، کتنے شان و شوکت کے ساتھ یہ نظام حکومت چلی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا۔ لیکن خدا کا نظام ہے، وہ جب چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اقتدار واپس لے لیتا ہے۔ اقتدار کے فیصلے دنیا میں زمین پر نہیں ہوتے، اقتدار کے فیصلے آسمانوں پر ہوا کرتے۔ ارشاد ہوا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ، خیر اور بھلائی سب اللہ کے ہاتھ میں۔ مسلمانوں اس حقیقت کو یاد رکھو کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ آج اقتدار، حکومت، دولت کے نشے میں اگر ہم ہیں تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ چیزیں کام آنے والی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک صحابیہ نے نرم بستر بنا کر پیش کیا، آپ آرام فرماتے تھے بوریے پر، آرام فرماتے تھے چٹائی پر، پشت مبارک پر نشانات ابھر آتے تھے۔ حضور سے زیادہ سادگی کی زندگی کس کی ہوگی؟ آپ کے بارے میں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں 2 چاند گزر جاتے تھے، یعنی 2 3 مہینہ گزر جاتا تھا، چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اور کیسی بات کہی مسلمانوں، اس کو دل کے کانوں سے سنو۔ ارشاد فرمایا کہ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض، کہ حضور نے اور ان کے گھر والوں نے حضور کی وفات تک کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، 2 روز لگاتار کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضور نے اس طرح کی سادگی کی زندگی گزاری۔ حضرت عمر جیسا مضبوط دل کا انسان ملنے کے لیے گیا، حضور آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کرتا اترا ہوا تھا، حضرت عمر کو دیکھ کر بیٹھ گئے، بوریے پر آرام کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی نظر پڑی کہ حضور کی پشت پر نشانات ہیں۔ حضرت عمر کتنے مضبوط دل کے شخص تھے، مگر رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر کو روتا ہوا حضور نے دیکھا تو فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کی پشت پر نشانات ہیں، آپ بوریے پر آرام فرماتے ہیں، قیصر و کسریٰ یہ کافر بادشاہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے پیغمبر آپ بوریے پر آرام کرتے ہیں، یہ دیکھ کر مجھ کو رونا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وان تكون لنا الاخرہ، عمر کیا تجھ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہم کو آخرت مل جائے؟ یہ آپ نے تعلیم دی، یہ آپ نے سکھایا، لیکن افسوس کہ مسلمان دین کو چھوڑ کر بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، اور روحانیت کو چھوڑ کر مادیت کی طرف جا رہے ہیں، اور آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر فریفتہ ہو رہے ہیں۔ یہ خسارے کا سودا ہے۔ مسلمانوں میں آپ کے دل کے دروازوں پہ دستک دیتا ہوں کہ اپنی موت کو، اپنے انجام کو، قبر میں جانے کو اور آخرت کی پیشی کو یاد رکھو، اور سمجھ لو کہ جن راستوں پر ہم چل رہے ہیں یہ راستے کامیابی کے نہیں ہیں۔ کامیابی کا راستہ نماز کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ خدا کے آگے جھکنے کا راستہ ہے، سرخروئی کا راستہ تجارت، زراعت، کاشتکاری، زندگی کے سارے نظام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق بنانے کا راستہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے کامیابی اگر کہیں ہے تو اللہ کے دین میں، اور 100% دین پر عمل کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا وہ یہی کہ دنیا سے بقدر ضرورت حصہ لو،
دنیا بھی کماؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، حلال روزی کماؤ۔ حضور نے تو فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ حلال روزی کمانا یہ تو اسلام نے اس کی ہدایت دی ہے، خوب حلال روزی کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ، مال اکٹھا کرتے ہو اکٹھا کرو شریعت کے ضابطے کے مطابق، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دنیا بھی لے کر چلو، آخرت کی بھی فکر کرو، یہ نہ ہو کہ دنیا پر فریفتہ ہو جاؤ اور آخرت کو نظر انداز کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ آپ بوریے پر آرام فرماتے تھے، ایک صحابیہ نے نرم بستر بنا کر پیش کیا اور کہا حضرت یہ قبول کر لیجئے، اس پر آرام کیا کیجئے، راحت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا مالی وللدنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ مجھ کو دنیا سے کیا مطلب، میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر کرتا ہوا کسی درخت کے سائے میں پہنچتا ہے، تھوڑی دیر سستاتا ہے اور پھر اس سائے کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارو، یہ نہ ہو کہ دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں، دنیا کی رونق و زینت تم کو اپنے جال میں پھنسا لے اور تم آخرت کا نقصان کر بیٹھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو اپنی دنیا ہی پر مر مٹے گا، اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا اس کا کچھ دنیا کا نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، جو باقی رہنے والی دنیا ہے یعنی آخرت، اس کو فنا ہو جانے والی، جو باقی رہنے والی چیز ہے یعنی آخرت، اسے فنا ہو جانے والی دنیا پہ ترجیح دو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے دین پر 100% دین پر عمل کرو، نکاح کو، شادی بیاہ کو اسلامی شریعت کے مطابق بناؤ، فضول خرچی سے، اسراف سے، ہر قسم کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ارتداد کا فتنہ آ رہا ہے، ہماری صفوں میں جڑ پکڑتا جا رہا ہے، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے اندر حمیت پیدا کرو۔ یہ ہمارے جوان ہیں، ان کی جوانیاں بے مصرف خرچ ہو رہی ہیں، گناہوں میں، نافرمانی کے کاموں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دے کر اس امت کو اس لیے نہیں پروان چڑھایا تھا کہ ہمارے جوان عیاش ہو جائیں، ہمارے جوان بدکار ہو جائیں، ہمارے جوان بے حیا بن جائیں۔ ہم تو باحیا پیغمبر کی باحیا امت ہیں، ہمیں حیا اور پاک دامنی کے راستے پر چلنا چاہیے، ہمیں شہوتوں کے راستے پر، لذتوں کے راستے پر، خواہشات کے راستے پر، بے حیائی کے راستے پر ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن میں کہا گیا کہ اے پیغمبر تم دنیا میں اعلان کرو قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے پیغمبر دنیا میں کہہ دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی تمام کھلی اور چھپی باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نگاہ کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، او جوانوں اللہ کے آگے سجدوں کی کثرت اختیار کرو، پتہ نہیں کون سا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے اور وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، بھاگ بھاگ کر مسجد آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ اس دن 7 قسم کے لوگوں کو خدا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس محبت میں اضافہ کرو اور اس محبت کو اطاعت میں ڈھالو کہ حضور کے طور طریقے پر ہم چلیں، ان کی طرح کا احلیہ ہو، ان کی طرح کا رہن سہن ہو، ان کی طرح کے اخلاق ہو، ان کی طرح کا کردار ہو، ان کے نقش قدم کے پر چلنے کی کوشش ہو، جتنا ہم کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو انکار کرے۔ حضور کتنے مہربان تھے اپنی امت پر، آپ سے بڑھ کر شفیق اور کون ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی خدمت حضور کی آپ خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا عائشہ کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا دعا فرما دیجیے۔
مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت، اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے کھلے چھپے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ دعا آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی یہ دعا سن کر، اور بہت ہنسنے لگی خوشی کی وجہ سے، ہنستے ہنستے ان کا سر ان کے گود تک چلا گیا، اتنی خوش ہوئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم کو میری دعا سے خوشی ہو رہی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی دعا سے خوشی نہیں ہوگی تو پھر کس سے خوشی ہوگی، اور آپ نے کتنی خوبصورت دعا دی ہے، اس دعا سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ سن، میں ہر فرض نماز کے بعد اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ حضور سے بڑھ کر شفیق کون ہوگا؟ آپ فرما رہے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو انکار کرے، وہ جو انکار کرے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا کہ جو میرے راستے پر چلتا ہے وہ جنت میں جانے والا ہے، اور جو میرے راستے سے ہٹ جاتا ہے وہی جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اختیار کیجیے اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزاریے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات شریک رہے، زوجین کو دعاؤں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔